اب ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ شاہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اور نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد آج عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مزید سیاسی قیدیوں کی بھی رہائی کا امکان ہے اور پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے؟ امیر صاحب، مجھے خوشی ہے کہ آپ سے کافی عرصے کے بعد کسی پروگرام میں میری بات ہو رہی ہے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کافی عرصہ میں آپ لوگوں سے دور رہا ہوں اور پارٹی نے ایک ذمہ داری دی، مگر ان باتوں کے علاوہ جو میری گزارش ہے، ایک ترمیم تھی جو رائٹ تھا پارلیمنٹ کا، وہ ہو گئی، بہتر ہوئی، ہمارے لیے حکومت کے لیے بہتر ہوئی، ملک کے لیے بہتر ہوئی، اداروں کے لیے بہتر ہوئی۔ شاید یہ بات کسی کو پسند نہ بھی ہو، مگر یہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے پارلیمنٹ میں اکثریتی جماعت کا، اور وہ ہو گیا۔ اب میری ایک گزارش ہے، بات میں آپ سے کروں گا، اب جو بھی ہوگی وہ بات کروں گا۔ میں آپ کے تھرو، آپ کے معرفت میں سمجھتا ہوں آپ بہت زیرک قسم کے ایک لٹری بندے ہیں، زیرک بندے ہیں، آپ سمجھتے ہیں باتوں کو گہرائی سے، کہ یہ جتنی بحث میڈیا پہ چلتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو، اتنا ہی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی سیاستدان کون سی بات کرتا ہے، کوئی اینکر کون سی بات کرتا ہے، کون سا سوال پوچھتا ہے، اس سے عوام مزید جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میری ایک رائے ہوگی آپ سے، سب سے، جتنے بھی میرے سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی دوست ہیں، اینکر پرسنس ہیں، میڈیا کے پرسن ہیں، یا چلو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے ایک بینگ پولیٹیکل ورکر کے یہ میری گزارش ہوگی کہ اب ہمیں اداروں کو کام کرنے دیا جائے اور ادارے کرے۔ کیسا رہے گا چیف جسٹس، کس طریقے سے بیلنس کرے گا، اب کس طریقے سے یہ باتیں ہوں گی کہ کیا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، ادارے جو ہائی کورٹس ہے وہ فیصلہ کرے گی، اداروں کا کیا رول ہوگا، کس طریقے سے جو حکومت ان کو لے کے آئی ہے، حکومت نہیں لے کے آئی ہے، یہ تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، اس طریقے سے آئے۔ تو یہ اگر ختم ہونی چاہیے تو میرے خیال میں استحکام بہت پیدا ہوگا۔ اور پہلے ہی جو ہے سوشل میڈیا میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہے، اس سے ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، بینگ اے پالیٹیشین، بینگ ایک پارلیمنٹرین، کافی عرصہ میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں اور دیکھا ہے، مگر یہ جو ہے پیدر آج کل نظر آتا ہے، کنفیوژن نظر آتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے ہمیں سب کو مل کے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور تحریک چلے گی نہیں چلے گی، بہت سی باتیں نہیں، میں نے تو آپ سے سوال ہی، تو جہاں تک میرا تو سوال ہی یہ ہے کہ 26ویں آئینی سوال ہی بنیاد ہے نا، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، تو اور بھی سیاسی قیدی رہا ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کافی عرصے کے بعد میڈیا میں، اس لیے میں نے آپ کے پلیٹ فارم کو، آپ کے چینل کو یوز کیا ہے دوسروں کے لیے، کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ دکھاؤ بیٹی کو، سمجھاؤ بہو کو۔ چلیں، تو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، کہ دوسروں کو رہا ہوں۔ 100 بسم اللہ شاہ صاحب۔ مہربانی۔ جہاں تک تھینک یو، جہاں تک بشرا بی بی کا ہے یا عمران خان کی وائف کا ہے مسئلہ، یہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، بالکل 10 دن ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، 10 میٹنگیں ہوئی ہیں، 11 میٹنگیں ہوئی ہیں، اور مکمل ڈسکشن کے بعد یہ بات آئی ہے سامنے۔ کوئی میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ڈیل انوالو ہے یا کوئی بات انوالو ہے۔ میری نظر میں یہ بالکل غلط ہے، یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے اور ان کا فیصلہ ہے، ان کو رہا کیا گیا ہے، ہمیں کوئی اس میں تبصرہ کرنا نہیں چاہیے۔ عدالتوں کو اپنے فیصلے کرنے دیں، پارلیمنٹ کو اپنے فیصلے کرنے دیں، ایگزیکٹو کو اپنے فیصلے کرنے دیں، مگر آئین کے حد میں رہتے ہوئے، ملکی قانون کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اچھا شاہ صاحب، اب 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی ہے، لیکن اب کچھ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم بھی لانی پڑے گی۔ تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی آپ کو ضرورت پڑے گی؟ کیونکہ آج اور کل بھی بہت سے جو آئینی مقدمات ہیں وہ آئینی بینچز کو ریفر کر دیے گئے ہیں،
اور آئینی بینچز جو ہے وہ کیسے بنیں گے، اس پر بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لانی پڑے گی؟ میر صاحب دیکھیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. آئینی ترمیم کے لیے جو ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے، کیا ان کے طریقہ کار ہوگا. باقی عدالتوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. ہمیں ان کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسی ضرورت پڑی اور سپریم کورٹ نے یہ ریفر کیا کہ اس کنفیوژن کو پارلیمنٹ دور کر کے دے تو نیچرلی آ سکتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کنفیوژن نظر آتا ہے. بڑی ہر چیز واضح طور پہ ایک کلاس کو واضح طور پہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ اتنے پرانے سیاسی ورکر ہیں اور آپ سیاست کے نشیب و فراز کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جیسے بھی منظور ہوئی، اس میں آپ کے ایک پرانے دوست ہیں اختر مینگل صاحب، ان کا ایک موقف تھا، آپ کا ایک دوسرا موقف تھا. لیکن جو بھی ہوا تو آج صبح اسلام آباد کے ایک تھانے میں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آئینی ترمیم نے منظور ہونا تھا، ہو گئی، اب اس کے بعد اگر آپ اختر مینگل پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں گے اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ نہیں بلکہ حکومت کو اس کا سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اس بات کو جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. ان چیزوں سے اور پرابلم آ جائیں گے اور مسائل ہوں گے اور ڈسکشن بڑھے گی. رات گئی بات گئی، مسئلہ حل ہو گیا، پارلیمنٹ نے مسئلہ حل کیا ہے. آئندہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے عدالتیں اپنا کام کریں، آزادانہ طور پہ کریں. ان چیزوں سے بہتری نہیں آئے گی، ان فیصلوں سے نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندہ اپنی طرف سوچتا ہے. ان کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارا فیصلہ 5 سال کے بعد الیکشن میں جو آج ہم نے فیصلے کیے ہیں، جو کر رہے ہیں یا کریں گے، ان کا فیصلہ 5 سال کے بعد 2029 میں جو فیصلہ ہوگا عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا غلط کیا، ہم نے صحیح کیا. ایسے ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے، عوام کو کون سی فیسلٹیز دی جائیں، کتنی فیسلٹیز دی جائیں، ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے، ملک کے مسائلوں کو کیسے حل کیا جائے، ملک کی ایکسپورٹ کو، ملک کی امپورٹ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. ابھی اس باتوں کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس باتوں پہ جانا چاہیے. ملک کے لیے کوئی بہترین فیصلے کرنے چاہیے. اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اب مزید یہ چیزیں برداشت نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. یہ ہم سب کو مل کے فیصلے کرنے چاہیے. جو بھی سیاسی باتیں ہیں، اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، جو باتیں کرتے کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو بند نہیں کیا جاتا، کسی کا منہ بند نہیں کیا جاتا. جو ہوا ہے اب ہو گیا، ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے.